الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ان ربکم بے شک رب تمہارا اللہ اللہ تعالی ہے، وہ ذات خالق السماوات پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں کی معمولی مقدار میں، 6 دنوں کی معمولی مقدار میں، ثم استوی علی العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار ڈھانپتا ہے وہ اس طور پر کہ رات دن کے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے، یطلبہ حثیثا رات دن کے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے۔ اور پیدا کیا اس نے سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ جو تابع ہیں اس کے حکم کے، الا خبردار، لہ الخلق اسی کے اختیار میں ہے پیدا کرنا، والامر اور اسی کا اختیار ہے حکومت کرنا۔ تبارک اللہ برکت والی ذات اللہ کی ہے جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا۔ قرآن کریم نے یہ جو لفظ رب بولا ہے نا، آپ قرآن پاک کی پہلی وحی کا مطالعہ کریں، اقرأ بسم ربک، رب ہے۔ جس ترتیب پر قرآن کریم لکھا گیا اس تالیفی ترتیب کو دیکھیں تو الحمدللہ بول لو، اور رب العالمین یہاں پر بھی کیا ہے؟ رب ہے۔ آپ جب اختتام کی طرف جائیں گے، قل اعوذ برب الناس، وہاں پر بھی رب ہے، تاکہ نوع انسانی کو یہ علم ہو جائے
وہی اول رب قرآن کی ترتیب میں پہلے نمبر پر رب، اختتام پر رب۔ نوع انسانی کو یہ بتانا تھا کہ ماں کے پیٹ سے جس ذات نے تیری ضروریات کو پورا کیا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بھی تمہیں اسی رب کی ضرورت ہے، اور آخرت میں تیرا واسطہ اسی رب سے پڑنا ہے۔ 3 بار ہو گیا نا رب۔ ان ربکم، رب تمہارا کون؟ اللہ۔ اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض۔ رب ہے اور اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ لفظ رب پہ آپ کو یاد ہے نا وہ بندہ جو دریا کے کنارے پہ کپڑے دھونے کے لیے بیٹھا ہی تھا، یاد آ گیا؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ عام طور پر قرآن پاک اتنی بات ہی کرتا ہے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ کبھی کبھی قرآن تفصیل بھی کرتا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تفصیل قرآن نے کی ہے۔ ان فی خلق السماوات، آسمانوں کا پیدا کرنا، والارض، زمین کا پیدا کرنا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا تبدیل ہو جانا۔ قرآن تذکرہ کر رہا ہے، ذرا تفصیل بیان فرما رہا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن رات کی تبدیلی، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ جو کشتیاں ہیں پانی کے اندر ان کا تیرنا، بڑے بڑے لمبے سفر کرنا، بما ینفع الناس، تمہارے لیے نفع مند ثابت ہونا، تمہارا مال و متاع تجارتی لے جانا یا تمہیں لمبے لمبے سفر طے کروا دینا۔ اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمانوں سے پانی کا اترنا، پھر بے آباد اور بنجر زمین کا، مردہ زمین کا آباد ہو جانا، زندہ ہو جانا، وتصریف الریاح، ہواؤں کا پھرنا، اور والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان ان بادلوں کا لٹکے رہنا۔ اللہ کریم نے یہاں پر 7-8 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا لآیات، لوگو اس پورے کائنات کے نظام قدرت میں کئی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ قرآن کہتا ہے لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے۔ قرآن پھر
ہر شے کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو آسمان ہے بغیر عمد ترونہا، میں اللہ نے اسے ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، پھر میں اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو بنایا ہے، اور ان پہاڑوں کے ذریعے میں اللہ نے زمین کے نظام کو متوازی کر دیا ہے تاکہ کسی جانب سے اٹھ نہ جائے، کسی جانب وہ زیادہ جھک نہ جائے۔ میں نے میدان رکھے وہ بھی بڑی ترتیب کے ساتھ، میں نے پہاڑ رکھے وہ بھی بڑی ترتیب کے ساتھ، میں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین میں صحرا بنایا وہ بھی بڑی ترتیب کے ساتھ۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر میں اللہ پاک نے زمین میں مخلوقات ہیں ان کو میں اللہ نے جگہ دے دی ہے۔ انسانوں کے رہنے کی جگہ پہ میں اللہ نے بھیڑیے، چیتے اور شیر کا ٹھکانہ نہیں بنایا۔ ہے نا کمال؟ اگر میں اللہ ان کو انسانوں کے قریب رہنے کی جگہ دے دیتا، انسانوں کا چلنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ سانپوں کو الگ جگہ دی ہے، انسانوں کے قریب میں اللہ نے ان جانوروں کو جگہ عنایت فرمائی ہے جو اس کے لیے راحت ہیں، جو اس کے لیے نفع مند ہے، جنہیں ذبح کیا جاتا ہے یا جنہیں حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ جو کتا رہتا ہے یہ شکار کے کام بھی آتا ہے اور یہ حفاظت کے کام بھی آتا ہے۔ اللہ نے بھیڑیا، شیر اور جنگل کے بقیہ درندوں کو انسان کے ساتھ نہیں رہنے دیا۔ ادھر کون ہے؟ ادھر ہے بھینس، ادھر ہے اونٹ، ادھر ہے گائے، ادھر ہے مرغی، ادھر ہے بکری، یہ ضرورت کے جانور ہیں۔ ادھر ہے گدھا، ادھر ہے گھوڑا، یہ سامان سفر لے جانے والے ہیں۔ ادھر ہے بیل، یہ ہل چلانے کے کام آتا ہے، گوشت کے کام آتا ہے، قربانیوں کے لیے یہ کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی الگ الگ وضاحت و تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی معمولی مقدار میں۔ آپ نے اپنے دروازے کے باہر تھوڑی سی جگہ ہے، آپ کہتے ہو کہ گاڑی اندر نہیں جاتی، لہٰذا اس جگہ کو برابر کرنا ہے۔ مستری لے کے آ گئے، جگہ تھوڑی سی ہے، دن 20 لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان بنا ہے، مخلوقات بنی ہے، زمین بنی ہے، مخلوقات بنی ہے، پہاڑ بنی ہے، صحرا بنا ہے، سمندر بنا ہے، اس میں مخلوقات ہیں، ان کے رزق کا انتظام ہے۔ پھر اس میں تیل ہے، چاندی ہے، سونا ہے، کوئلہ ہے، لوہا ہے اور مختلف قسم کے ذخائر و معدنیات ہیں، لیکن وقت کتنا ہے؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی معمولی مقدار۔ اللہ چاہتے کون کر کے بنا سکتے تھے، یہ 6 دن بھی نہ لگتے، اس کا اپنا ایک نظام قدرت ہے۔ تو ہمارے ہاں پھر اب بڑے پائے کے ٹھیکیدار اور بڑے پائے کے مستری بھی دیکھ لیں نا جی، جن کی کوئی دیہاڑی ضائع نہیں جاتی، ان کو بھی شام گھر میں جا کے ملو گے نا، ان سے جیسا یتیم اور مفلوق الحال بندہ اور زکوٰۃ کا مستحق آپ کو شاید کائنات میں کوئی نظر آئے، اللہ خال کوئی بچا ہو سو بچاؤ۔ جناب یاد فرماؤ، آپ اگر کسی ادارے میں تعلیم دیتے ہو
9 بجے جانے کا وقت ہے اور 1 بجے وہاں سے آنے کا وقت ہے، آپ 9 کے بعد گئے، 1 سے پہلے نکل آئے، تو آپ نے اس دن کی تنخواہ کو اپنے لیے مشکوک بنا لیا۔ 8 بجے آتے نہیں، آتے ہیں 9 بجے، 5 بجے جانا ہوتا ہے، 3 بجے یہ مال سمیٹنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جو مال بچ جاتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کسی کونے میں، کسی کھدڑے میں ڈالنے کی کوشش کی کہ اس کو کسی طرف یہ لگانا نہ ہمیں پڑ جائے۔ اور اگر آپ کبھی دن کو چلے ہی جاؤ نا کہ ہم جی بیٹھتے ہیں، کیوں جی بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ کبھی آپ پہ پانی گر جائے گا، کبھی آپ پہ سیمنٹ، پھر آپ کو کہیں گے جی آپ چلے جائیں جی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے سامنے بہترین اور بنی بنائی اینٹیں جان بوجھ کے توڑنے کی کوشش کریں، پھر کہتے ہیں ہماری حالت ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیسے وہ خاک ہو؟ فی ستت ایام، میں اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کی معمولی مقدار میں یہ پورا نظام بنایا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے ثم استوی علی العرش، اللہ کریم کہتے ہیں پھر وہ عرشوں پہ مستوی ہو گیا ہے۔ عرش پہ مستوی ہونا یہ کنایا ہے پروردگار عالم کی حکمرانی سے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی وجود ہے اور وہ کرسی ہے وہاں پر، نہ، وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، تم 2 ہو، تیسرا اللہ ہے، تم 3 ہو، چوتھا اللہ ہے، کم ہو تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، زیادہ ہو تب بھی پروردگار عالم تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو وہ اسی جگہ پر موجود ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اگر تمہیں سفر کی حالت میں قبلہ نہیں مل رہا، آلات بھی نہیں ہے، اندازہ لگایا ہے اور قبلہ رخ تم نہیں ہو پائے، تم نے دائیں رخ کر لیا ہے، بائیں رخ کر لیا ہے، بادل ہیں، سورج نہیں نکلا، اندازہ کوئی نہیں ہے، جدید آلات کوئی نہیں ہے، بتانے والا کوئی نہیں ہے، مت سمجھو کہ صرف کعبے کی جانب منہ کریں گے تو نماز ہوگی، فرمایا نماز پڑھ لیا کرو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم نماز میں جدھر بھی رخ کرو گے تمہیں پروردگار سامنے ملے گا۔ ہاں جی، اللہ کے عرش پہ مستوی ہونے کا ایک بات بڑی اہم ہے جو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ وہ متشابہات ہیں جس کا معنی ہمیں پتا ہے لیکن اس کی مراد کا ہمیں پتا نہیں ہے۔ نصفی نے، ابن جوزی نے اور دیگر اہل تفسیر نے لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی ہے اور امام مالک کا بھی ہے، الاستواء معلوم، اللہ عرشوں پر مستوی ہے ہمیں پتا ہے، والکیف مجہول، عرشوں پر مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں کوئی پتا، ایمان لانا واجب ہے، یہ ایمان رکھنا کہ اللہ عرشوں پہ مستوی ہے، لیکن کیسے ہے اس کی کیفیات اور گہرائی میں پڑھنا یہ بدعت ہے، اس کی گہرائی میں پڑھنے کی اجازت اس کی اپنی شان ہے، اس کا اپنا نظام ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ لیتا ہے، طریقہ یہ ہے کہ رات ہے، دن کے پیچھے دوڑی چلی آ رہی ہے، دن ہے
وہ رات کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے، دن رات میں مداخلت نہیں کر پاتا، رات ہے یہ دن میں مداخلت نہیں کر پاتی، ہر کسی کا اپنا وقت ہے، ہر کسی کا اپنا نظام ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ لوگو یہ سورج اور چاند ہے، نہ سورج چاند کو کراس کر پائے گا، نہ چاند ہے سورج کے نظام شمسی میں مداخلت کر پائے گا، نہ رات دن سے پہلے آ جائے گی، نہ دن رات کو کراس کر کے پہلے آ پائے گا۔ اپنی ترتیب ہے، میں اللہ تعالیٰ نے وہ ترتیب بنا دی ہے۔ اس کے بعد والشمس والقمر، سورج کو میں نے پیدا کیا ہے، چاند کو میں نے پیدا کیا ہے، ستاروں کو میں نے پیدا کیا ہے، مسخرات بامرہ، یہ ساری مخلوقات ہیں، اتنی بڑی ہیں، انسان ہے تب، زمین و آسمان ہے تب، سورج و چاند ہے تب، ستارے ہیں تب، رات اور دن کا نظام ہے تب، مسخرات بامرہ، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہیں۔ سورج خلاف ورزی نہیں کر سکتا، چاند حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھ لو خبردار، پیدا کرنا یہ بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، اور کائنات پہ حکومت کرنا یہ بھی اللہ ہی کا اختیار ہے۔ تبارک اللہ، برکتوں والا اللہ ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قرآن دوسری جگہ پہ کہہ رہا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ ایک اور مقام ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا۔ ایک اور مقام ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اور مقام ہے تبارک اللہ رب العالمین۔ ایک اور مقام ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک اور مقام ہے تبارک اسم ربک۔ لوگو اللہ کا نام برکتوں والا نام ہے، کسی علم کے نیچے برکت نہیں، کسی قبر کی مٹی میں برکت نہیں، کسی قبر پہ رکھی چادر میں برکت نہیں، کسی قبر پہ جھاڑو دینے میں برکت نہیں، کسی قبر کا پتھر لے کے جسم پہ ملائے برکت نہیں، کسی طواف قبر کے طواف میں برکت نہیں، قبر کا پانی وہاں نل سے یا وہاں کے حوض سے پانی بھر کے لے آؤ، اس میں برکت نہیں، کسی جھنڈے علم کے سائے کے نیچے چلے جاؤ، اس میں برکت نہیں، پیر کے نام کے 6 بال کونے میں رکھ لو، اس میں بھی برکت نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تبارک اللہ، برکتوں والا کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، احسن الخالقین، جو سب سے عمدہ پیدا کرنے والا ہے، بیدہ الملک، جس کے قبضے کے اندر ساری بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر شے پہ قدرت و دسترس رکھنے والا ہے۔ دیکھیں جی ترجمہ، ان ربکم، بے شک رب تمہارا اللہ ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو فی 6 ایام، 6 دنوں کی معمولی مقدار میں، پھر متوجہ ہوا وہ، مستوی ہوا، متوجہ ہوا وہ، علی العرش، عرش پر، ڈھانپتا ہے وہ اس طور پر کہ رات دن کے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے۔ پیدا کیا اس نے سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو، مسخرات، جو تابع ہیں بے امرہ، اسی کے حکم کے، الا خبردار، لہ الخلق، اسی کے اختیار میں ہے پیدا کرنا، والامر،
اور اسی کے اختیار میں ہے نظام حکومت چلانا۔ تبارک اللہ، برکتوں والی ذات اللہ کی ہے رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔